من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس سبق کو غور سے سنیے. ارشاد فرمایا ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول پر تقدم نہ کرنا، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرنا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ اور اس کے رسول پر کبھی تقدم یعنی پہل نہ کرنا، رسول پر پہل کرنے کی بات تو انسانی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے، اور شان نزول بھی اس آیت کا یہ بتاتا ہے. اللہ پہ تقدم، اللہ پہ پہل انسانوں نے کیا کرنی، کس چیز میں اللہ پہ پہل کرنی، تو یہ کیوں روکا گیا؟ اور شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے آقا علیہ السلام کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، اور بعض روایات کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ السلام کی قربانی سے پہلے بعضوں نے قربانی دے لی، اور بعض روایات کے مطابق، نادر روایات کے مطابق یہ کہ کچھ لوگ بعض اوقات حضور علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بول پڑے. یہ لب لباب ہے کل تفاسیر کا. بعضوں نے کیا کیا، روزہ رکھا. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں بولیے، بولیے. اور روزہ ہے کیا، عبادت ہے یا کھیل کود ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. تو گویا روزہ رکھا، روزے کی شکل میں اللہ کی عبادت کر لی، مگر کب کی؟ ابھی آقا علیہ السلام نے شروع نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام سے پہلے رکھ لیا روزہ. بعضوں نے کیا کیا، عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ السلام نے قربانی دینی تھی نماز عید کے بعد، کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قربانی سے پہلے دے دی. تو قربانی دینا کس کے لیے ہے؟ بڑی توجہ سے بات سمجھیں. قربانی کس کے لیے ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ تو گویا اللہ ہی کی عبادت کی بشکل قربانی. مگر ہوا اتنا کہ آقا علیہ السلام نے ابھی اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے چھترے پہلے ذبح کر لیے، بس اتنا ہی ہوا. کیا اللہ ہی کے لیے، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی شرک کیا، اللہ ہی کی توحید قائم رہی، توحید میں کوئی نقص نہیں تھا. روزہ رکھا آقا علیہ السلام سے پہلے، تب بھی توحید کی خلاف ورزی نہیں تھی. قربانی پہلے دے دی تو کسی حکم توحید کی خلاف ورزی نہیں تھی، بس آقا علیہ السلام سے پہلے کر بیٹھے. اور اگر گفتگو میں کوئی پہل کر بیٹھا، آقا علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بول بیٹھے، تو اس میں کوئی توحید کی نفی نہیں تھی. آقا علیہ السلام کے کلام سے پہلے کلام کر بیٹھے. سو جب ایسے حالات ہوئے تو لوگوں کو، اہل ایمان کو اس بات سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، خطاب کن کو کیا؟ بولیے، مومنوں کو. اب یہاں ایک خاص نکتہ ہے، یہ تفسیر کا پہلو ہے. یہاں مخاطب اہل ایمان ہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے انسانوں، اے بنی آدم نہیں کہا، یعنی کفار کو شامل نہیں کیا اس حکم میں. کفار کو شامل، صرف اہل ایمان کو ایڈریس کیا اللہ پاک نے. اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر کسی معاملے میں پہل نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر پہل کرتے پھریں تو اللہ کو بھی پرواہ کوئی نہیں. اگر کافر پہل کرتے پھریں تو اللہ کو پرواہ نہیں، چونکہ وہ حضور کے ادب میں بلیو ہی نہیں کرتے. ان کے یہاں آقا علیہ السلام کے ادب کی کوئی جگہ نہیں، تو اللہ نے ان کو شامل نہیں کیا اس ایڈریس میں. یا ایھا الناس. جب اپنی باری آئی، سنیے بڑی توجہ سے، سورہ النساء، جب اپنا تقوی، اپنا خوف دلانا مقصود تھا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے نسل بنی آدم، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. جب اپنی توحید کی دعوت دینی تھی اور اپنا تقوی سکھانا تھا تو یا ایھا الناس کہا. جب مصطفیٰ کا ادب سکھانا تھا تو یا ایھا الناس نہیں کہا، بقیہ ساروں کو ایک طرف کر دیا.
جو میرے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے ہٹ جائیں، میرے مخاطب ہی نہیں. جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا ادب نہیں وہ میرے مخاطب نہیں، نکل جائیں. میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں بات کر رہا ہوں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، سلمان سے، ابو ذر سے، معاذ بن جبل سے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، زید بن ثابت سے. میں بیعت کر رہا ہوں بات ان سے جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کا ادب ہے. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. انہیں بتا رہا ہوں اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا مجھ سے تو پہل کر کوئی نہیں سکتا، کیونکہ نہ میں نے روزہ رکھنا، سو نہ کوئی مجھ سے پہلے روزہ رکھ سکتا ہے. میں نے روزہ ہی نہیں کرنا، ماشاء اللہ. نہ میں نے روزہ رکھنا اور نہ کوئی میرے روزے پر پہل کرنے پر قادر، نہ میں نے قربانی دینی، سو نہ کوئی میری قربانی سے پہلے قربانی دینے کے قابل، اور نہ مجلس میں نے کسی سے کلام کرنا، اور نہ کوئی میرے تکلم سے پہلے گفتگو کرنے پر قادر. مجھ پر پہل تو ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت پر پہل اور تقدم تو ہو ہی نہیں سکتا. اور شان نزول جتنے میں نے اس آیت کریمہ کے بتائے ان سب میں تقدم آقا علیہ السلام کے عمل یا کلام پر ہوا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی بات تو اے ایمان والو، چونکہ سبق دیا جا رہا ہے ادب مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کے سبق کا تعلق بے ایمان سے کیا، جسے ایمان کی حلاوت ہی نہیں ملی، جسے ایمان کی لذت ہی نہیں ملی، جس کا دل ایمان کے نور سے معروم ہے، اس کو کیا سبق دینا ادب مصطفیٰ کا. اس لیے یا ایھا الناس نہیں کہا، جیسے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کے لیے کہا تھا یا ایھا الناس. ادب مصطفیٰ کے درس کے لیے نہیں کہا. فرمایا ایمان والو تم سنو، یہ بات تمہارے کنسرن کی ہے. کیا کرو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو. تو اللہ اور اس کے رسول پر باری تعالیٰ تجھ پر تو پہل کی نہیں، اس نے فرمایا یہی مغالطہ دور کرنے کے لیے آیت اتاری. یہ جو انسانی سوچ ہے نا، اسی کو درست کرنا چاہتا ہوں، یہی سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہوں. مجھ پر تو پہل تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، مجھ پر تو پہل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پر تقدم کس نے کرنا ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں. تو باری تعالیٰ پھر تو نے اپنا نام نامی اس میں گرامی محمد اپنے رسول کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو. یوں کیوں فرمایا؟ سیدھا یہ کیوں نہیں کہا کہ رسول پر پہل نہ کرو؟ سیدھا رسول پر پہل نہ کرو. تو اس لیے صرف رسول کا نام نہیں لیا کہ جن لوگوں کو رسول کا، فقط رسول کا حیا نہیں، اور وہ مجھ سے ڈرتے ہیں رسول سے نہیں ڈرتے، میرا حیا کرتے ہیں رسول کا نہیں کرتے، میرا ادب کرتے ہیں مصطفیٰ کا نہیں کرتے. اگر میں اپنا نام ساتھ نہ لگاؤں تو وہ تو پرواہ ہی نہیں کریں گے اس حکم کی، وہ تو پرواہ ہی نہیں کریں گے اس حکم کی. میں نے رسول کے ادب کے ساتھ اپنا نام لگا کر یہ میسج دیا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرنا مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ادب ہے. مصطفیٰ کا ادب بحث مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ادب ہے. اور مصطفیٰ کی بے ادبی فقط مصطفیٰ کی نہیں خدا کی بے ادبی ہے. مصطفیٰ پہ تقدم یعنی پہل کرنا فقط مصطفیٰ پہ پہل نہیں، یہ خدا پہ پہل ہے. مصطفیٰ سے محبت خدا کی محبت ہے، مصطفیٰ سے بیعت خدا کی بیعت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی قربت خدا کی قربت ہے، مصطفیٰ کی وفاداری خدا کی تابعداری ہے، مصطفیٰ کا ہو جانا یہی خدا کا ہو جانا ہے. اور یہ سبق ایک نفیس نکتہ ایمان کا، یا ایھا الذین ایمان، اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو میرے محبوب پہ تقدم نہ کرنا.
یعنی تقدم ہی منع کر دیا. کیا؟ تقدم ہی منع کر دیا.